السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے علمی واقعے کے ساتھ۔ واقعے کی جانب جانے سے پہلے یوٹیوب چینل علمی واقعہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ ہر آنے والی تمام ویڈیو اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اونٹنی کا قصہ۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کر کہا، ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھی، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ پاک میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ پاک نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت میں اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محالتہ بن لبید بن جوئیس تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ پاک کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا جو تمام قوم کا سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر جواب کو نہ سمجھتے، لیکن آل ہجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف تعظیماً و تشریفاً کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا بندہ، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی، وہ اپنی باری کا دن کل کے لیے جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کا ارشاد ہوا ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ پاک کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت میں کچھ لمبی مدت ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے، اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھایا۔
اللہ پاک نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن سالب بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ دلد الزنا حرامی تھا۔ وہ سالب کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ پاک نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔